معذوری جسمانی ہو یا ذہنی، یہ ایک کڑا امتحان ضرور ہے، تاہم معذوری کو زندگی بھر کے لیے مجبوری سمجھ کر اس کے آگے ہتھیار ڈالنے سے 1000 درجے بہتر عمل یہ ہے کہ ایسے افراد کوئی نہ کوئی ہنر سیکھ کر معاشرے کے مفید شہری بنیں۔ ٹیشو پیپر ابھی بیچتے ہوئے مجھے تقریباً 4 سے 5 سال ہو گئے ہیں، میں ٹیشو پیپر بیچ رہا ہوں، اور اللہ کا شکر ہے کہ میں بدولت اپنے ادارے کے تھرو، یہ ہمارا معذوروں کا جو ادارہ ہے اس کے تھرو ہم یہ اپنا کام کر رہے ہیں۔ اور میں ان دوستوں سے بھی گزارش کروں گا جو دوست اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، جو کام نہیں کر سکتے، ان کو بھی چاہیے تھوڑا ہمت کریں۔ اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں جسمانی معذوروں کی تعداد کل آبادی کا 10% ہے۔ کراچی کے محنت کشوں کی بستی لائنز ایریا میں کچھ قابل ستائش باہمت اور ہنرمند معذوروں نے ایک ایسی ورکشاپ قائم کی ہوئی ہے جہاں معذوروں کے لیے خصوصی سائیکل رکشہ تیار کیے جاتے ہیں اور ان کی سروس بھی کی جاتی ہے۔ اس سے پہلے جو ہے نا میں گھر پہ قید تھا، میری زندگی پہلے سے اللہ کا شکر ہے بہت بہتر ہو گئی ہے۔ گھر والے بھی اتنے جو ہے نا خیال نہیں کرتے تھے، اب ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے اب کمانے لگے ہیں، اب گھر والے بھی شکر کرتے ہیں۔ پہلے رشتہ مانگنے جاتے تھے تو رشتے والے انکار کر دیتے تھے، اب اللہ کا شکر ہے کما رہا ہوں تو اب رشتے گھر پہ آ رہے ہیں۔ ڈسیبل ویلفیئر ایسوسی ایشن کے صدر جاوید رئیس ہیں اور ان کا خواب ہے کہ معذوری مجبوری نہیں۔ انہوں نے برسوں اس خواب کی تعبیر میں صرف کیے۔ اب یہ خواب ایک خوشگوار حقیقت کی طرح متعدد معذوروں کو نہ صرف ایک پلیٹ فارم مہیا کیے ہوئے ہے بلکہ خودداری اور اعتماد کے ساتھ اپنے جیسے ہزاروں معذوروں کے لیے ایک روشن مثال بھی بنا ہوا ہے۔ ہم جو فزیکل ڈسیبل ہوتے ہیں ان کے لیے مین پرابلم ہے وہ ہے نیڈ جو ہے وہ ہے موبلٹی، کیونکہ اگر کوئی ہم سے بات کرتا ہے روزگار کی، اگر کوئی ہم سے بات کرتا ہے تعلیم کی، تو ہمارے لیے نہ تو تعلیم پہلے ضروری ہے اور نہ روزگار، کیونکہ جب ہم گھر سے نکل ہی نہیں سکتے تو کس طرح تعلیم حاصل کریں، کس طرح روزگار۔ تو ہم فزیکل کے لیے مین پرابلم ہے موبلٹی کی، تو میں اس میں ایکسپرٹ مانا جاتا ہوں موبلٹی کے حوالے سے کہ میں اس طرح کی بائکیں ڈیزائن کرتا ہوں جس میں بریک گیئر وغیرہ سب ہاتھ میں دے دیتا ہوں، جن کے دونوں پیر نہیں ہوتے۔ آج وہ ہماری اس ایکسیسیبل بائک کی بدولت آپ نے ابھی دیکھا موبلٹی ورکشاپ میں کہ کس طریقے سے ہماری ایکسیسیبل بائک کی بدولت نہ صرف وہ گھر سے نکل رہے ہیں بلکہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اپنا روزگار کما رہے ہیں۔ یہ وہ زندہ مثالیں ہیں جو آپ نے ابھی دیکھی۔ یہ چکوال کا رہنے والا اسد ہے۔ یہ نوکری کا خواب لے کر کراچی آیا مگر جلد ہی اس کے تمام خواب بکھر گئے، پھر قسمت اسے اس ورکشاپ تک لے آئی۔ گیریج پہ میں کام کر رہا ہوں، گاڑی کا بھی کام کرتا ہوں، ہر چیز بلڈنگ پلانٹ یہ وہ، یہاں کا میں انچارج ہوں ابھی بنا ہوا۔ ہاں میرے جیسے جتنے بھی لوگ ہیں معذور ہیں بھائی ہیں، وہ آج چاہیں تو میرے سے آ کے کام سیکھ سکتے ہیں آپ۔ یہ لڑکا حیران کن حد تک اپنے تمام کام پیروں سے کرتا ہے۔ یہ ورکشاپ میں رکشوں کے پنکچر بھی لگاتا ہے، کمپیوٹر پر بھی کچھ وقت گزارتا ہے اور چاہتا ہے کہ لوگ اسے کم حیثیت کا تصور نہ کریں کیونکہ وہ محنت کرتا ہے اور میٹرک کے بعد مزید تعلیم بھی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ میں اب سائیکل بنا لیتا ہوں، کمپیوٹر چلا لیتا ہوں، بس پہ آنا جانا، گھر پہ اسکول آنا جانا۔ میں سمپول انگلش اسکول سے پڑھا ہوں۔ I can do everything my work with my foot. I have got education till matric. Now I am studying some Islamia College in second year. میں چاہتا ہوں وہ جو میں کرتا ہوں وہ بھی کریں، جو اپنے آپ گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنے آپ کو مزدور سمجھتے ہیں، میں چاہتا ہوں وہ مزدوری اپنے آپ پہ نکال دیں اور میری طرح گھومے پھریں اور چلے پھریں۔ DWA کے زیر اہتمام معذوروں کی یہ ورکشاپ گزشتہ 1 برس سے معذوروں کے ساتھ عام افراد کے لیے بھی قابل قدر خدمات انجام دے رہی ہے۔ اسی طرح اس ایسوسی ایشن کا ایک اور بڑا کارنامہ جاپانی ڈسیبلڈ کمیونٹیز کی طرز پر SILC کا قیام ہے اور اس ادارے میں مختلف ڈسیبلڈ افراد کو ایک کمیونٹی کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ یہ جاپان نے ایک کانسیپٹ دیا تھا فار پرسن ود سیویئر ڈسیبلٹیز، وہ افراد جن کی ڈسیبلٹی 70 80 یا 90 یا ابو سے ان کے لیے پروجیکٹ ہے۔ بس آپ اگر ہمارے معاشرے میں دیکھیں تو ایسے افراد کثرت سے پائے جائیں گے جو اپنے گھروں میں باؤنڈ ہیں، کچھ بھی نہیں کر پا رہے ڈیو ٹو دیئر ڈسیبلٹی۔
According to UN, we are the 10% of the population, which mean हम लोग अब 1,60,00,000 पर्सन विद डिसेबिलिटीज पाकिस्तान में हैं। इसका मतलब है कि हम लोग 56 ममालिक की आबादी से ज़्यादा हमारी आबादी है और उसमें क्रॉस डिसेबिलिटीज, ब्लाइंड, फिजिकली डिसेबल्ड, विजुअली इम्पेयर्ड एंड मेंटली अपसेट है। इन पर मतलब कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। ये जो हमने छोटा सा गुलदस्ता सजाया है, ये हमने अपने ते ही सजाया है। ये लोग खुशगवार माहौल में एक दूसरे के साथ तबादला ख्यालात करते हैं। यहाँ इन्हें मुख्तलिफ लेक्चर्स के ज़रिए माशरे का कारआमद फ़र्द बनाने के लिए ज़हनी तौर पर तैयार भी किया जाता है। डिसेबिलिटी की एक किस्म को जो नज़रअंदाज किया जाता है वो हेमोफीलिया है। हेमोफीलिया जो है एक खून की बीमारी है और इस इदारे में मैं हेमोफिलिक पेशेंट्स को प्रिवेंशन से रिलेटेड लेक्चर्स देता हूँ कि किस तरह से जो है वो इस बीमारी से बच सकें। ये लड़की मरियम है जिसे जिम्नास्टिक की तरबियत इसके वालिद ने दी है, जो समाज से महरूम हैं। मरियम अपने हैरत अंगेज़ करतबों के बाइस कई इनाम हासिल कर चुकी है। मेरे अब्बू का नाम अख्तर जावेद है, ये सुन नहीं सकते, तो अब ये और भी कुछ चीज़ें जानते हैं। मतलब ये इलेक्ट्रिशियन है और सुपरवाइज़र है, और उसके अलावा ये चाहते हैं कि सब जितने भी स्पेशल लोग हैं सब कुछ ना कुछ सीखें। मेरे अब्बू ने मुझे सिखाया और मैंने अब्बू से सिखाया। उसके अलावा तालीम हासिल करना चाहती हूँ और मुझे अपने अब्बू पे फ़ख्र है कि उन्होंने मुझे इतनी सारी चीज़ें सिखाई और मुझे आगे बढ़ाया। इस सेंटर में बास नाबीना नौजवान भी आते हैं। हमारे यहाँ भी ब्लाइंड में भी कई कैटेगरियाँ होती हैं। एक होता है पार्शली साइटेड, एक होता है पार्शली ब्लाइंड, एक होता है फुल ब्लाइंड, एक होता है हाफ ब्लाइंड। तो हमारे साथ सबसे बड़ा मसला जो है वो मोबिलिटी का होता है। जिस तरह फिजिकली हैंडीकैप के साथ सबसे पहला मसला जो है मोबिलिटी का होता है, इसी तरह हमारे ब्लाइंड कम्युनिटी के साथ भी पहला मसला मोबिलिटी का है। TWA जल्द ही एक मैगज़ीन भी निकालेगी ताकि माजूरों के मसाइल ज़्यादा से ज़्यादा आम अफराद और हुक्काम बाला तक पहुँच सकें। हमें जीना है, ये हमारे मैगज़ीन का नाम है। इसमें ये पैगाम है कि हम लोग भी जी सकते हैं एज ए नॉर्मल। मेरा मकसद इस मैगज़ीन को निकालने से ये है कि अवेयरनेस, लोगों को अवेयरनेस हो कि माजूर लोग क्या कर रहे हैं। कोई भी काम कितना ही मुश्किल हो, अगर सच्ची नीयत, खुलूस दिल और मुसलसल लगन के साथ किया जाए तो इसके नताइज कामयाबी की सूरत में निकलते हैं। TWA का नन्हा सा पौधा अब एक ऐसा शजरे सायादार बन चुका है जिसकी छाँव में बेशुमार माजूर इस्तिफादा कर रहे हैं। हम लोग प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, CM और स्पेशली सिटी नाजिम कराची सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि ये लाइफ चेंजिंग प्रोजेक्ट है, प्लीज़ हमारा शाना बशाना काम करें। काश ऐसे इदारों की तवस्सुस से हुकूमत और समाजी बहबूद के बड़े इदारे तरक्की याफ्ता ममालिक की तरह माजूर अफराद को खुसूसी कार पार्किंग और खुसूसी स्पेस मुहैया करें ताकि स्पेशल अफराद भी अपने वजूद और अपने होने को माशरे के दीगर लोगों की तरह बराबरी की सतह पर महसूस कर सकें।